مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے کنبہ حوالے میرے اللہ کیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا اللہ، یا حبیب اللہ، پاک پروردگار، اس خوبصورت ماہ مبارک کے صدقے ہم ایمان والوں کے دلوں کو منور فرما۔ یا اللہ پاک، جو عمل میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، یا اللہ وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، یا اللہ ہمیں وہ حکم ماننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہی عمل، اسی پہ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے رخ میں میسج پہنچایا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں عبادت نہ ہو۔ تو جو اصل چیز تھی وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، کیونکہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا تھا، اور آج ہمارے لیے وہ ایک زندہ دلیل ہے جو ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے دیکھا اور عامہ سے بعد میں آنے والوں نے دیکھنا ہے۔ لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ پہ اویل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ کپ کیٹ ایک وہ میرے خیال میں ایک ایپ ہے، وہ بڑی خوبصورت ایپ ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے ایپ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ آپ کو اس طرح سے رہنمائی نہیں کرے گی جس طرح، کیونکہ آپ
کو اللہ نے نبی کا امتی بنایا، تو آج آپ نے جو تحقیق کرنی ہے ایک امتی بن کر کرنی ہے نبی کا، کیونکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں بنیں گے تب تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کا عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت خاص ہیں، جس میں اللہ کی عبادت اور عمل مصطفیٰ۔ تو عمل مصطفیٰ تو یہ تھا کہ آج اس جگہ پر مسجد نبوی موجود ہے، کروڑوں اربوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ تو وہ نبی کے جو اندر روضہ ہے وہ روضہ نبی اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بنا ہے۔ اس سے خوبصورت ترین آپ کو کیا عمل چاہیے، لیکن آپ کر رہے ہیں۔ پھر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں۔ کیا ہم نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا؟ کیونکہ عبادت گاہ اسے کہتے ہیں جہاں پر عبادت ہو، اسے عبادت گاہ کہتے ہیں، اور حکم بھی عبادت گاہ بنانے کا ہے۔ یہ کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ آپ گھر کو عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ گھر میں نماز ہوتی ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ میں اور آپ ہو سکتا ہے باہر بیٹھے ڈنڈی مار دیں، نہ پڑھیں، لیکن وہ جو گھر میں بیٹھی عورتیں ہیں، وہ جو 5 وقت کی نمازی ہیں، وہ 5 ٹائم میں نماز پڑھتی ہیں۔ لیکن آپ نے عبادت گاہ نہیں بنایا کیونکہ مختار آپ تھے، دلیل آپ نے قائم کرنی تھی۔ وہ آپ کا مزاج تھا جس نے دلیل قائم کی ہوئی ہے گھر میں، یا تو اس سے بھی وہ چیز چھین لیں، اسے منع فرما دیں کہ آج کے بعد تو نے عبادت نہیں کرنی میرے گھر میں، یہ آپ کا گھر ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ ہر ایک نے خالی ہاتھ جانا ہے، تو یہ صرف دنیا کا ایک نظام ہے۔ جتنا خوبصورت عمل ہوتا ہے اتنے اچھے معاملات اس کے ساتھ دنیا میں ہو جاتے ہیں اور خیر و برکت والے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، کسی کی عقل کی بات کو چھوڑیں۔ کوئی عقل کل نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جب کوئی عقل کل نہیں ہے تو پھر کسی کی بات کیوں مانے، کیوں مانے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم انہی کی بات مان رہے ہیں، اور آج فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 72 کو جہنمی کہہ رہے ہیں اور 72 ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں، آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کا وہ علم ہے؟ کہاں گیا وہ آپ کا علم جس کے آپ کے پاس آپ دعوے کرتے ہیں، جس کے آپ دعوے دار ہیں؟ کہاں گیا آپ کا علم؟ کیوں امت کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ؟ کیوں امت کے خیر خواہ کیوں نہیں بنتے آپ؟ بتائیں نا، کچھ دلیل دے دیں۔ نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا، امت کو پیغام دیا۔ اصل میں یہ پیغام امت کے لیے تھا، تفرقے کے لیے نہیں تھا۔ اب جس نے پیغام سنا، اور یہ پیغام بھی وہ تھا کہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ جو عبادت میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ جو جگہ جگہ مسجدیں قائم کی نا، یہ اسلام کی پہچان بنی۔ یہ مرکز کی شکل میں قائم کی گئی تھی، ان کو مرکز بنایا گیا تھا۔ کبھی اس چیز کو پڑھیں، کیا حکم ہے؟ مہربانی کریں کھول کر پڑھ لیں، کوئی قیامت نہیں آتی۔ وہ نہ بتا رہا ہو، پوچھو نہیں بھائی مجھے لفظ بے لفظ ترجمہ دو، پھر وہ آپ کو لفظ بے لفظ ترجمہ دے گا۔ اسے بتائیں بھائی میں نبی کا امتی آپ سے بات کر رہا ہوں،
تفرقے والا بات نہیں کر رہا، میں تفرقے سے بیزار ہوں، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بہتروں سے جہنمی کلوانے کا، تو اس لیے میں تحقیق کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بات اچھی بھی لگ رہی ہے کہ میں نبی کا امتی بن رہا ہوں۔ کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ کوئی نفرت والا عمل نہیں ہے، یہ خیر والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کا عمل لے لیں، حکم مان لیں، گھر کو عبادت گاہ بنا لیں۔ میں کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو اور بورڈ کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا کلیہ بھی سمجھاؤں گا عبادت کے حوالے سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا فائدہ مسجد میں گھر میں نہیں، تو برائے مہربانی میں آپ کو سامنے اس کے ساری چیز کلیکٹ کر کے ساتھ نام تعداد ایک کوئی بھی فگر لے لیں گے، 5 7 8 کا جو بھی جتنے بھی، لیکن نارمل 5 کر لیتے ہیں ہم، 5 لوگ تقریباً ہوتے ہیں الحمدللہ، 6 زیادہ ہو جاتے ہیں، 7 ہو جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں، 2 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس لیے 5 کا فگر اچھا ہے۔ یہ آپ کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ بیٹی دی ہے بیٹا بھی دے دے، اللہ دوجا پتر بھی دے دے۔ پھر جب یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، ہر ایک خواہش رکھتا ہے، بس منکر ہوا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نظام سے، یہ منکر ہونا ہے اللہ کے نظام سے، یہ خواہش ہے، ہر ایک رکھتا ہے، ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک کو بھوک لگتی ہے، ہر ایک کے ساتھ پیڑ لگا ہوا ہے۔ وہ بننے کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا، وہ مثال بنے ان کی۔ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرا اپنا الحمدللہ نوشہی قادری سلسلہ ہے، مجھے فخر ہے اپنے سلسلے پر۔ میں نے کامل ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آج بھی وہاں پہ دلیل قائم ہے، وہاں شیعہ بھی بیٹھا ہے، سنی بھی بیٹھا ہے۔ یہ تو بڑا خوبصورت عمل تھا، مجھے وہ عمل پسند آیا الحمدللہ، اور خوبصورت ترین عمل ہے یہ، امت کو اکٹھا کرنے والا عمل ہے یہ، امت میں دوری پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حبیب کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے آل کے ماننے والے ہیں، نبی کے صحابہ کے ماننے والے ہیں، نبی کے صحابہ کے ماننے والے ہیں، تبعین کو ماننے والے ہیں، تبعین کو ماننے والے ہیں، غوث کتب ابدال سب کو ماننے والے ہیں۔ یہ تو مرتبے ہیں بعد والوں کے لیے، یہ شانیں ہیں بعد والوں کے لیے، یہ غیر مذہبوں کے لیے دلیلیں ہیں کہ دیکھو ہمارا مرا تو اسے یاد ہی کوئی نہیں کر رہا، وہاں دیکھو وہاں میلے لگے ہوئے ہیں، وہاں میلے کا سما ہے، دنیا دیوانی ہے اس بندے کی۔ کون تھا یہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، آپ نے تو اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی لگا لی۔ کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ کل میلاد النبی ہے، لنگر دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کیوں کرتا ہے بندہ؟ فائدے کے لیے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ بزنس کرو، میرے ساتھ بزنس کرو، میرے ساتھ کاروبار کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ 1 روپیہ لگاؤ، 10 دنیا میں دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا، آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، مجھ سے بڑا نفع دینے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے 1 قدم آ، پتہ نہیں کتنی بلشتے تمہاری طرف آؤں گا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرقہ نہ ہو، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور تفرقے میں نہ پڑھنا، منع کر کے گئے ہیں نبی، اور تفرقے میں نہ پڑھنا۔ اور دوسرا میں تم میں اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں، حدیث ثقالین، میں تم میں کون چھوڑے جا رہا ہوں؟ اپنا گھرانہ، اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں تمہیں ان کے متعلق خوف دلاتا ہوں۔
کیا کیا؟ کون تھے؟ آج لگے ہیں میلاد ہے تو سب میلاد منا رہے ہیں، کوئی علی علی نہیں کر رہا۔ یہ کون سا میلاد ہے؟ نبی کی بات کرو، نبی کے گھر کی بات چھوڑ دو۔ وہ نبی جس نے بتایا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا ہے، جنت کا مختار بنایا ہے، لیکن آج ہم نبی نبی کر رہے ہیں۔ نہیں، معذرت کے ساتھ، جو حکم ہے اس کو مان لیں، جو حقائق ہیں ان کو جان لیں۔ حساب اپنا دینا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب کی جو بندہ بات مان لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی شانوں، اس کے مقام میں بلندی عطا فرماتا ہے، نہ کہ نفرت۔ اللہ شر نہیں دیتا، اللہ خیر دینے والا ہے، خیریں بانٹنے والا ہے۔ اس اللہ کی مان لو، چھوڑ دو تفریق کو، چھوڑ دو ان کو جو نبی کے دشمن ہے، نبی کی آل کے دشمن ہے، بھیج دو لعنت۔ چھوڑو اس تحقیق کو، کیا رکھا ہے اس تحقیق میں؟ سارا دن تحقیق تحقیق تحقیق، رزلٹ کیا؟ شام کو بیٹھ کے ممبروں پہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہو، اور ایک بہتروں کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ یار کیسے انسان ہو آپ؟ کیسے آپ کی عقل مان لیتی ہے اپنے آپ کو؟ کیسے جہنمی کلوا لیتے ہو بہتروں سے؟ کوئی شریعت کی کوئی پاسداری نہیں ہے تم کو؟ میرے آقا کی شریعت کیا ہے؟ حکم پروردگار۔ جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جیسے حدیث میں نے سنائی ہے نا، اسی طرح اللہ نے شریعت میں نظام رکھا ہے، دو گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے۔ ہر جگہ گنتی دو کی آئی ہے، جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کتنے گواہ؟ دو، بندہ کیا لگ جاتا ہے؟ پھانسی۔ مرنے کے بعد بندے سے کوئی معاملات، کوئی حساب، کوئی کتاب، مرنے کے بعد کچھ لکھا جائے گا؟ نہیں، پھر ختم ہو گیا معاملہ، کہانی مک گئی۔ جب کہانی مک جانی تو پھر براتنا کو کیوں جنمی کلوا رہے ہو؟ وہی 72 گروہوں سے کیسے کلوا لیتے ہیں آپ؟ اس سونے دن کے صدقے، اس سونے مہینے ماہ مبارک کے صدقے تمام ماہ مبارک ہیں، لیکن یہ والا وہ ہے جس ماہ میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کوئی کہہ رہا ہے 2 تاریخ 2 ربیع الاول کو آئے، کوئی کہہ رہا ہے 6 کو آئے، کوئی کہہ رہا ہے 7 کو آئے، کوئی کہہ رہا ہے 8 کو آئے، کوئی کہہ رہا ہے 9 کو آئے، کوئی کہہ رہا ہے 12 کو آئے، کوئی کہہ رہا ہے 17 کو آئے۔ یار مہینہ تو یہی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہوگی نا۔ مہینہ تو 12 ربیع الاول کا نہیں ہے، مہینہ ڈیٹ نہیں ہے 12 ربیع الاول، لیکن مہینہ تو وہی ہے میلاد کا، آقا کی آمد کا۔ تو یہاں تو حق بنتا تھا سبھی ایک دوسرے کو مبارک دیتے۔ یہ تو یکم محرم سے مبارک، جس طرح یکم محرم سے جناب امام حسین علیہ السلام آپ کی آل پر سلام، جس طرح انہوں نے حق ادا کیا نا کربلا کے میدان میں، اس طرح ہم نے بھی حق ادا کرنا ہے۔ یکم ربیع الاول شروع ہوتی نا تو زبان سے میلاد النبی مبارک ہو کے الفاظ نکلنے چاہیے تھے، نہ کہ تحقیق، نہ کہ نہیں میں 17 کو کروں گا۔ کیا اس سے پہلے زندہ رہے گا؟ اور کتنے سال پیچھے کرتا آیا، ذرا دیکھ۔ نہیں کیا تب بھی دیکھ، کیا ہے تو تب بھی دیکھ۔ ہے انسان، اللہ کہہ رہا ہے انسان میں نے تجھے عقل سے نوازا ہے، اور
انتہا دے کر نوازا ہے، عقل سلیم سے نوازا ہے تمہیں، خود فیصلہ کر۔ وہ جس کا جنازہ پڑتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد مانو مٹی تلے ہوگا، وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، نہ کہ ہمارا۔ وہ اپنا حساب دے گا، نہ کہ ہمارا۔ اور وہ جو کھڑا ہے نا مڈل مین، جسے ہم امام کہتے ہیں، وہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ وہ جو سامنے پڑا ہے وہ ابھی منو مٹی تلے ہے، اس کی اپنی نیت ہے۔ میں امام بننا ہوں، میں اس مقام پر میری بھی اپنی نیت ہے۔ آپ جو صفوں میں کھڑے ہیں پیچھے، آپ سب کی بھی اپنی نیت ہے۔ جب سب کی نیت اپنی اپنی ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور کیا بھی کون سے مقام پہ رہا ہے؟ ہاں جی، جانے کے بعد والا مقام، جب دنیا چھوڑ جانا ہے۔ تو ہم نے جس جگہ جانا ہے نا، اس جگہ کی تیاری کریں۔ جب اس کی فکر ہوگی کہ میں نے وہاں کی تیاری کرنی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ برا عمل ہوتا، گھر کو عبادت گاہ بنانا، اگر یہ برا عمل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیق نہ کرتے۔ تاکید کرنے کا مطلب ہوتا ہے بات کو بتا دینا، اور تاکیداً یہ یاد رکھنا، اس کے بغیر معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر یہ جو گھر ہے یہ قبرستان ہے۔ اگر یہاں عبادت گاہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ اور قبرستان مردوں کی جگہ ہوتی ہے، زندوں کی نہیں۔ تو وہاں پہ ماں بھی آ جاتی ہے، بہن بھی آ جاتی ہے، باپ، بیٹی، بیٹے سب وہاں پہ آ جاتے ہیں، جو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں سبھی کھڑے ہیں۔ تو اس قبرستان سے آزاد ہوں، قبرستان میں مت کھڑے ہوں، اس کو عبادت گاہ بنائیں۔ پھر فرمایا میں اس گھر کو آگ لگا دوں، مجھے فکر ہے اندر عورتیں اور بچے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، وہ جو ان کے لیے روکا گیا، پیغام دیا کہ تمہیں مختار بنایا ہے، گھر میں امام بنو۔ رات کو میرے ایک بھائی ہیں، ہم سے میری گپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے امام کا مجھ سے پوچھا کہ اس کے الفاظ کو دہراؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی الف میم، اور الف میم الف سے اللہ، میم سے محمد۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے کائنات میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ذرا وہ انسانیت میں واحد شخصیت ہیں پوری کائنات میں، جب سے کائنات وجود میں ہے، اور جب تک کائنات محشر کے میدان میں اکٹھی نہیں ہو جاتی تب تک۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو اللہ نے وہ اس نبی کا امتی بنایا جس کو اتنی شان مرتبے عطا فرمائے، نصرتیں عطا فرمائی۔ اس کے ذکر کے لیے فرمایا کہ میں نے تیرا ذکر، میرے حبیب میں نے تیرا ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا، اللہ کا ذکر میں نے بلند کر دیا۔ یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جس کا ذکر بلند ہو۔ نکلو یار تحقیقوں سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، نکلو بزرگوں، نکلو اس تحقیق سے، خوبصورت ترین انسان بن جائیں۔ اپنا حساب دینا ہے، چھوڑے اس تفریق کو، کچھ نہیں دیا اس نے سوائے نفرت کے۔ یہ مسجدیں عبادت کرنے کے چکر میں لگے رہے، گھروں کو جہنم بنا دیا انہوں نے۔ گھر آباد کرنے تھے ہم نے، انہوں نے مسجدیں ہم سے عبادت کروائیں۔ گھر آباد کرنے تھے، نبی کا عمل لینا تھا، نبی کا حکم لینا تھا، نبی کے خوف دلائے ہوئے خوف سے ڈرنا تھا۔
لیکن ہم ہر ایک چیز کے اگینسٹ کھڑے ہیں، خلاف کھڑے ہیں، عمل ہے ہی نہیں پاس، اور پھر بھی عبادتیں انہی کے پیچھے کر رہے ہیں جس امام کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں. کیا نہیں کہہ رہے؟ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ مجھ سے پوچھیں، میں بتاؤں گا، دلیل دوں گا. کیونکہ ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں جنتی ہوں، تو ظاہری بات ہے جو دعوے دار ہوتا ہے اگر وہ ہر ایک ہے تو اس طرح تو 73 کے 73 دعوے دار ہیں کہ ہم جنتی ہیں. پھر جہنمی کون ہوا؟ اور ہر ایک کی نظر میں 72 جہنمی ہیں، تو ہر 72 کی نظر میں اسی طرح ایک جہنمی ہوا. تو اس طرح پھر وہ دلیل قائم ہو گئی کہ تفرقے کا ٹھکانہ جہنم اور جنت ایک جماعت نے جانا ہے. فرقہ اور جماعت یہ دو ڈفرنٹ لفظ ہیں. جماعت سے فرقہ بنتا ہے، فرقے سے کبھی جماعت نہیں بنی. نبی جماعت چھوڑ کر گئے تھے، تفریق سے پاک کر گئے تھے، تفرقے سے منع فرما کر گئے تھے، امت بنا کر گئے تھے. گورے کالے، عربی اجمی، غریب امیر، سب کی اس تک پہچان کو، نسل کو، ہر ایک چیز کو اکٹھا کر کے گئے، ایک امت بنا کر گئے. اور حکم فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں. نو اب میں تمہیں تقویٰ دے کے جا رہا ہوں. تقوی کی بنیاد رکھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے. ہم نماز ساری زندگی ہوگی ہے پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھے جا کے نماز کیسے قائم کی جاتی ہے. جب گھر عبادت گاہ بنے گا تو نماز قائم ہو جائے گی. آپ الف اللہ کے ماننے والے اور می محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں گے. آپ اللہ کے بندے اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے. کیسے امتی بنیں گے؟ غلام بن جائیں گے آقا کے. آقا کے غلام بنے ریٹرن کے ساتھ، داخل ہوں اس جماعت میں. وہ جس جماعت کو میرے اور آپ کے آقا نے جنتی کہا تھا وہ امتی تھے. کسی جگہ کسی فرقے کا کوئی نام نہیں آیا ہے، ہر جگہ لفظ امتی یا امت آیا ہے. امت جمع کا صیغہ ہے، امتی واحد کا صیغہ ہے. اللہ کے نبی امت کی بخشش کی دعا کی، اللہ نے امت بخشنے کا وعدہ کیا، اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنا کر بھیجا. حشر کے میدان سے 40 سال پہلے کیا بھیجا بنا کے اللہ نے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو امتی، کیونکہ انہوں نے 40 سال حکومت کرنی ہے یہاں پہ، تو وہ بھی امتی بن کر آ رہے ہیں. پھر محشر کا میدان لگنا ہے تو آنے والا بھی زندہ دلیل موجود ہے، گواہی قرآن دے رہا ہے کہ وہ امتی بن کر آ رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی علماء کرام، محدثین، مبلغ جو بھی ہیں، جو نام ان کے، اللہ پاک ان کے ناموں کو حقیقت کا روپ اور حقیقت میں رنگ دے، حقائق میں رنگ دے. ان کو یہ چاہیے، یہ اللہ نے دینے ہیں آپ کو، یہ کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے. بس روپ چینج کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، لفظ خدا کی پرچار کو چھوڑ دیجئے، چاہے کوئی بھی مطلب نکلتا ہو. اللہ سے ہر ایک واقف ہے. بین لگا دیجئے، کراس لگا کے لفظ خدا پر اپنے مسجدوں اور گھروں میں چسپاں کیجئے اشتہار کی شکل میں. اللہ سے ہر ایک واقف ہے. لفظ خدا جمع کا صیغہ ہے، اور جو چیز جمع ہو جائے وہ واحد نہیں رہتی، وہ مل جاتی ہے سب کے ساتھ. تو اللہ نے خدائی بنائی، خود خدا نہیں. اللہ نے خدائی بنائی، مجھے مزاج کا خدا بنایا، اور جب میں مزاج کا خدا بنا تو اللہ نے فرمایا میرے مزاج کو حکم دیا. حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. دلیل کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ
کہ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں تجھے حکم دیتا تو اپنے خدا کو سجدہ کرتی، کیونکہ میں اس کا خدا ہوں۔ تو یہاں پر بات میری اور اس کی ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی۔ ہر ایک گھر میں خدا موجود ہے، یہ بات اس کی ہو رہی ہے، میری نہیں۔ میری ہو رہی ہے تو پھر اس کی نہیں۔ تو وہ کہہ رہے تجھ میں اور اپنے میں ایک سجدے کا فرق رکھا۔ میرا رب کہہ رہا ہے تجھ میں اور اپنے میں ایک سجدے کا فرق رکھا۔ انسان میں نے تجھے اتنا اعلیٰ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنا نائب بنایا، پیغام رسا بنایا، ہدایتوں سے نواز کر تجھے نبوتیں، تجھے پیغمبریاں اور تجھے رسالتیں عطا کی۔ یہ اللہ نے جتنے بھی اللہ کے ماننے والے تھے ان کی اللہ نے دلیل قائم کی، جو میرا بندہ ہے اس کی شان و مرتبہ ایسا ہوگا کیونکہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی کا امتی بننے کے لیے پہلے اللہ نے قرآن میں دلیل قائم کی، اور دلیل بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے قائم کی۔ پہلے بیس رکھی، پاکیزہ ماں، نبی کی بیٹی، پھر دلیل قائم کی کہ اسے میں اپنے اذن سے پیدا کروں گا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کہ اللہ نے اپنی وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل قائم کی کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ دیکھ لو میں نے اسے بن باپ کے پیدا کیا۔ ایک پاکیزہ ماں سے، پہلے ماں بھی پاکیزہ بنائی، سمجھا دیا جو مائیں پاکیزہ ہوتی ہیں ان گھروں میں خیر آتی ہے، اور جس گھر سے پاکیزگی چلی جاتی ہے وہاں خیر نہیں آتی۔ تو اللہ نے ماں سے دلیل قائم کی، پاکیزہ ماں۔ پھر ان کو کھلایا گیا، پہلے پاکیزہ کھلایا، پھر رسولوں کو بھی حکم دیا پاکیزہ کھاؤ، پھر میری عبادت کی طرف آؤ، میرے حکم کی طرف آؤ۔ پہلے پاکیزہ کھاؤ، رزق حلال عین عبادت ہے، پاکیزگی کی بیس ہے، یہ عین عبادت قرار دیا گیا۔ حتیٰ کہ نماز فرض ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن رزق حلال فرض عین ہے۔ پاکیزہ کھاؤ، عیسیٰ جیسا بیٹا نوازا، شیر خور تھے تو کلام کروایا، نبی بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا، روح اللہ بھی بنایا، مردے زندہ کرنے والا بنایا، ڈیروں معجزات سے نوازا، پھر زمین سے زندہ اٹھا لیا، پھر زمین سے زندہ اٹھا لیا، اور پھر قرآن میں اس پورے واقعے کو تحریراً وہاں اندر درج کیا، قرآن کے، اس کو قرآن میں نازل فرمایا اس واقعہ کو، پھر ہم تک پہنچا۔ قرآن ہماری رائے ہدایت ہے، اس کو ہدایت سمجھیں، وہ رائے ہدایت ہے۔ اللہ بتا رہا ہے میں نے امتی کتنا سونا بنایا ہے، کیونکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے زمین سے زندہ اٹھا لیے گئے تھے، پھر اس سے بڑی دلیل کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کروایا، حتیٰ کہ وہ خاتم النبیین تھے، ان کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی تھی، وہ تو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جو کائنات وجود میں آئی ہے، یہ نظام جو آیا یہ انہی کی وجہ سے آیا ہے۔ آج انہی کے میلاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج کل میرے گھر بھی لنگر ہے الحمدللہ، میں بھی میلاد منانے والا ہوں، میں تو روز مناتا ہوں میلاد اپنے آقا کا۔
میں تو روز درود و سلام کے نذرانے پڑھتا ہوں، میں روز نبی کی آل کے قصیدے پڑھتا ہوں، میں نبی کے صحابہ کی سچائیاں بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، مجھے عقل سے نوازا گیا تھا، ہدایت سے نہیں۔ تو جب مجھے عقل سے نوازا تو میں نے عقل سے پوچھنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تو اسے استعمال کرے گا مجھ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لوگ برے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کرمنل بن جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈرگز ڈیلرز بن جاتے ہیں، لیکن جس نے اچھائی کے لیے استعمال کیا پھر وہ نوشہ گنج بخش بن جاتے ہیں۔ جس نے ہدایت کے لیے استعمال کیا پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ حضرت نوشہ جی گنج بخش، پھر وہ چمبی والی سرکار بن جاتے ہیں۔ پھر وہاں کے سلسلے کو ڈائریکٹ اللہ کہ حبیب محمد مصطفیٰ اور جناب مولا علی کی ولایت کا علم بلند کرنے والے اللہ نے وہاں میلے لگا دیے۔ یہ تو دلیلیں تھی ہمارے لیے، یہ تو خوشخبریاں تھی ہمارے لیے، لیکن ہم نے خوشخبری نہیں لی، خوشخبری سے نفرت کرتے رہے۔ کوئی کہہ رہا ہے بیعت ہی نہیں ہونا چاہیے، لو بھائی، اتنا بغض، اتنا ولایت علی سے بغض، اتنی نفرت علی سے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ وہ جس جنت کے طلب لیے بیٹھے نا، اس جنت کا مختار علی ہے، میرے نبی کا بھائی ہے، میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہے، میرے نبی کا داماد ہے، جنت کے سرداروں کا باپ ہے، جنت کی عورتوں کی سرداروں کا شوہر ہے، وہ جس کا نام مولا علی ہے۔ میں نے آپ کے گھر جانا ہو نا تو سکتا ہے میں 8 10 12 4 6 لوگوں سے پوچھ کر جاؤں گا، 4 6 8 10 جگہ آپ کا ذکر کروں گا، تب جا کے آپ کے گھر پہنچوں گا۔ تو جب تک میں آپ کا ذکر نہیں کروں گا آپ کے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب تک علی علی نہیں کریں گے آپ جنت نہیں پہنچ سکتے۔ آج آقا کا نہیں، آقا کی آل کا جشن ہونا چاہیے تھا۔ ربیع الاول میں آقا کی آل کا پورے گھر کا جشن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ایک جگہ اکٹھی کر کے بتا دیں۔ چادر کے نیچے اکٹھا کیا تو پنجتن بنا دیا، مومنوں کی ماں نے خواہش ظاہر کی تو فرمایا نہیں، یہ ہم صرف 5 ہی ہیں، ہماری وجہ سے تمہیں شانے اور مرتبے ملے ہیں، یہ ہم ہی ہیں بس۔ اور موبائلے کے لیے گئے تو وہاں پہ بھی 5۔ علی ہر جگہ موجود ہے، علی گھر کا فرد ہے، علی حق ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام علی ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام علی بھی ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ اس صفت سے نفرت کیے بیٹھے ہیں، کوئی ذکر کر کے نفرت کر رہا ہے کسی کو چڑھانے کے لیے، کوئی منہ بنا رہا ہے میں کرتا ہی نہیں، یار شرم کرو۔ اپنی زندگیاں خوبصورت بناؤ یار، عقل مند بنو، خیر خواہ بنو،
نبی کی امت کے خیر خواہ بنو، اپنی نسل کے خیر خواہ بنو یار۔ جو اپنی نسل کا خیر خواہ نہیں بنتا اس نے خاک کسی کا خیر خواہ بننا ہے۔ میری باتیں بہت کڑوی ہیں، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی بڑی جان عزیز ہے، کیونکہ میں اس لیے نہیں، کیونکہ مجھے خوف نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں نے مرنا ہے، یہ مجھے پتا ہے، اور ہر ایک نے مرنا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن میں نے جو علم لیا ہے نا ہاتھ میں، وہ سونے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم لیا ہے۔ ہاں جی، آج بھی میرے گھر میں علم لگا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو معلوم ہے اور بہت سارے کو ہو سکتا ہے نہ بھی معلوم ہو علم کا مطلب کیا ہے۔ ناظر کے ساتھ سکتا ہے بہت ساروں کو یہ بھی نہیں پتا ہو علم کا مطلب کیا ہے، علم ہے کیا۔ لیکن الحمدللہ جو میرے گھر میں علم لگا ہے وہ تفریق سے پاک لگا ہوا ہے۔ میں نے ہر جگہ کوشش کی ہے کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ جس سے نبی کی امت میں تفرقہ بڑھے، اور جب یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ نے اپنا اور میں نے اپنا حساب دینا ہے، تو اس لیے میرے معاملے کو چھوڑ دیں، میں کیا کرتا ہوں، کیا بیٹھتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کیوں جاتا ہوں۔ پیغام سنیں، جھوٹ ہے تو بتائیں، کیا اس میں آپ کی خیر خواہی نہیں ہے؟ اگر آپ کی اس میں خیر خواہی نہیں ہے تو مجھے پلیز کو دلیل سینڈ کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ جتنی باتیں یہ جو بندہ آن لائن یا آن سکرین آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پیغام بھیج رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کیا ہے یہ؟ بھئی سچ کہنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر عبادت گاہ بنانا ہے۔ جب عبادت گاہ بنانا ہے تو فائدہ ہی فائدہ۔ وہ انشاءاللہ میں نے آگے بھی بتایا تھا آپ کو کہ میں انشاءاللہ کل ایک میں چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے جو سائن بورڈ پہ ہو تو کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہ ہو، آپ کے سامنے ہو، کوئی فرق ہو تو آپ بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ عمل کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کیلکولیٹر ہاتھ میں رکھیے گا، بلکہ فون آپ کے پاس ہے، ایک اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، پھر اس کو سامنے رکھ کے اسکرین شاٹ کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حساب ٹھیک لگا ہے یا غلط لگا ہے، اور فائدہ کہاں ہے اور نقصان کہاں ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا، آپ کو بات صرف اتنا ٹائم لوں گا جتنا آپ تک وہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ بات میں نے پہنچا دی ہے، پیغام کل انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اور میں سٹارٹ میں بھی انشاءاللہ اس کے متعلق ایک چھوٹی سی 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر میں وہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کس کام کے لیے ہو رہا ہے، سائن بورڈ کیوں رکھا گیا، اور اس میں کیا نفع اور کیا نقصان ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے، وہ اب تک آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگی اور آپ کو اور سالو کروں گا۔ میرے لیے آپ نے جب سمجھ آ جائے بات تو میرے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی، وہ جو آپ کا اندر انسان بیٹھا ہے وہ دعا کرے گا، کیونکہ دو روپ ہیں، ایک سامنے ہے، ایک اندر ہے۔ اندر کیا آپ کے چل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کیا میرے اندر چل رہا ہے یہ آپ نہیں جانتے، یہ میرا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ کہنا ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، اس کی ذات بہت بڑی ہے،
میرا کہنا ہی ہے، یہ میرا کہنا ہے. اگر اچھا لگے تو اپنا لیں، برا لگے تو چھوڑ دیں. کوئی چیز زبردستی نہیں ہوتی. دین میں کسی جگہ جبر نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، خیر ہی خیر ہے. تو میرے بھائیوں، وہ عمل جو میں آپ کے سامنے کروں گا وہ کاؤنٹنگ کر لیجئے گا. مسجد میں کتنا نفع ہے عبادت کرنے میں، اور وہی گھر جب ہم ایک کمرہ گھر میں بنا دیں عبادت کے لیے تو حکم عبادت گاہ میں نماز پڑھنے کا ہے. تو جب گھر میں عبادت گاہ بن جائے گی تو پھر وہاں عبادت ہو جائے گی. آپ امام بنیں، کیونکہ الف سے اللہ اور میم سے محمد، اور آگے بھی الف میم ہی ہے. الف میم امام بنتا ہے. امام بنیں، اللہ کی مانیں اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ، میم محمد مصطفیٰ کے لیے. تو نبی کے ماننے والے بنے، نہ کہ نبی کی باتوں کو نہ ماننے والوں میں شمار ہوں. نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آپ دیکھ لیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں نہ ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے لعنت بھیجیں ایسی تفریق پر جس کا ٹھکانہ جہنم ہو. اللہ آپ کو اور مجھے سیدھا رستہ عطا فرمائے. اللہ اور مجھے، آپ اور آپ کو اور آپ کے گھر، خاندان، فیملی، سب لوگوں کو جو سننے والے ہیں، جو نہیں سننے والے، نبی کی مختصر کہ اللہ اپنے نبی کی امت کی خیر فرما. اللہ نبی کی امت کو اکٹھا کر، اللہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر، اللہ ہمیں خیر بانٹنے والا بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.